بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب نفس المہموم کو مل کر پڑھ رہے ہیں. آئیے آج کی آڈیو میں ہم پیج نمبر 308 سے کتاب کا مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. نیز اسی کتاب میں ہے ایک حدیث میں جو خدیجہ بنت محمد بن علی رضا جو ابو الحسن عسکری علیہ السلام کی بہن ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے یعنی حسین علیہ السلام نے ظاہر میں اپنی بہن زینب بنت علی کو وصیت کی. پس جو کچھ علم بن الحسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ ان کی پھوپھی زینب بنت علی علیہ السلام علیہ کی طرف منسوب ہوتا تھا، علی بن الحسین علیہ السلام پر پردہ ڈالتے ہوئے اور تقیہ کے طور پر اور ان کے بچاؤ کے لیے. اور قطب راوندی نے کتاب الدعوت میں زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد علیہ السلام نے اپنی شہادت کے دن اپنے سینے سے لگایا جبکہ خون آپ کے جسم سے کھول رہا تھا، اور وہ فرما رہے تھے کہ اے بیٹا، مجھ سے یہ دعا محفوظ کر لو کہ جو مجھے جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ سے نے تعلیم دی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اور انہیں جبرائیل علیہ السلام نے کسی حاجت، کسی مہم، کسی غم اور کسی نازل ہونے والی مصیبت اور کسی عظیم مشکل امر کے سلسلے میں تعلیم دی تھی. فرمایا دعا کرو کہ اب یہ عربی میں لکھا ہے، یہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یا پس اور قرآن حکیم کے حق کی قسم، تہا اور قرآن عظیم کے حق کی قسم، اے وہ ذات جو سوال کرنے والوں کی حاجتوں پر قدرت رکھتا ہے، یا اے وہ ضمیر میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، اے دکھی دلوں کے دکھوں کو دور کرنے والے، اے غم زدہ افراد کے غموں کو کشائش میں بدلنے والے، بہت بوڑھے پر رحم کرنے والے اور چھوٹے بچے کو رزق دینے والے، اے وہ جو کسی تفسیر کا محتاج نہیں، محمد اور آل محمد پر صلوات و رحمت نازل فرما اور میری فلاں فلاں حاجت کو برلا. اگلا پیراگراف ہے. مؤلف کہتے ہیں، اور ہم نے آپ سے ایک اور دعا یوم عاشورہ کی صبح کے واقعے میں ذکر کیا ہے، اور آپ سے ایک تیسری دعا بھی اسی دن وارد ہوئی ہے کہ جسے شیخ الطائفہ نے مصباح المطہورین تیسری شعبان کے دن اعمال میں ذکر کر کے پھر اس کے بعد حسین علیہ السلام کی تم دعا پڑھنا، اور وہ یوم کوثر والی آپ کی دعا ہے، اور اسی کی روایت میں ہے کہ یہ آخری دعا ہے جو دعائے یوم لطف امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور وہ دعا ہے اللہم انت متعال المکان العظیم الجبروت، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ آخر تک دعا تک. اگلا پیراگراف ہے کہ اور بہار میں بعد اس کے کہ ایک نوخیز کی شہادت ذکر کی ہے کہ جوان خیموں سے نکلا تھا. کہا ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو کوئی مرد نظر نہ آیا، اور بائیں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. تو علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نکلے جو کہ بیمار تھے اور تلوار اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، اور ام کلثوم ان کے پیچھے پکار رہی تھیں کہ اے بیٹا پلٹ آؤ. تو آپ نے فرمایا پھوپھی جان مجھے چھوڑ دیں تاکہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جہاد کروں. تو امام حسین نے فرمایا ایک ام کلثوم انہیں پکڑ لو تاکہ زمین آل محمد علیہ السلام کی نسل سے خالی نہ ہو جائے. سامعین، پیج 308 یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پیج 309 پہ ہیڈنگ ہے طفل شہادت طفل شیرخوار. آئیے پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ ام رباب بنت امری القین بن عدی تھیں اور ان کی والدہ ہند الہنود تھیں. سید نے کہا ہے جب حسین علیہ السلام نے اپنے جوان اور دستوں کی لاشیں دیکھی اور اوستوں کی لاشیں، دوستوں لکھا ہوگا شاید، یہاں پہ کچھ رائٹنگ ایرر ہے، لاشیں دیکھیں تو اپنی جان اور خون سے اس قوم کا سامنا کرنے کا عزم کیا، اور پکار کر کہا کہ کوئی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے دشمنوں کو روکے؟ کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے بارے میں خدا سے ڈرے؟ کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد رسی کرے اور میں فریاد رسی میں اللہ سے امید رکھے؟ کوئی معین و مددگار ہے جو ہماری اعانت کرے؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی امید رکھے.
پس خواتین عصمت کی صدا بلند ہوئی تو آپ خیمے کے دروازے کی طرف آئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میرا چھوٹا بیٹا دے دو تاکہ میں اسے ودا کر لوں۔ پس آپ اسے لے کر اس کی طرف جھکے کہ اس کا بوسہ لیں تو حرملہ بن کاہل اسدی نے ایسا تیر مارا جو بچے کے گلے میں لگا کہ جس نے اسے ذبح کر دیا۔ مؤلف کہتے ہیں شاعر نے اس مضمون کو عمدہ طریقے سے اپنے شعر میں ادا کیا ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں آئیے کہ اور جو جھکا اپنے بچے کا بوسہ لینے کے لیے تیر نے اس سے پہلے اس کے گلے کا بوسہ لے لیا۔ آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا اس کو پکڑنا، پھر آپ نے اس کا خون اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لیا، جب وہ پر ہو گئیں تو خون آسمان کی طرف پھینک دیا، پھر فرمایا جو مصیبت میں مجھ پر نازل ہوئی آسان ہے کیونکہ خدا کی نگاہ کرم کے سامنے ہے۔ اگلا پیراگراف ہے شیخ مفید نے رفیع کی شہادت کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ پھر حسین علیہ السلام خیمے کے آگے بیٹھ گئے، پس عبداللہ بن حسین علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے آئے جبکہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ آپ نے اسے گود میں بٹھایا، پس بنی اسد میں سے ایک شخص نے تیر مارا جس نے اسے ذبح کر دیا۔ اور رازدی نے کہا ہے عقبہ بن بشر اسدی نے کہا مجھ سے ابو جعفر بن علی محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یقیناً ہمارا عتم بنی اسد میں خون ہے۔ کہتا ہے میں نے عرض کیا میرا اس میں کیا گناہ ہے، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ اے ابو جعفر اور وہ کون سا ہے؟ حسین علیہ السلام نے کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، وہ بچہ آپ کی گود میں تھا، اچانک اسے تم میں سے ایک نے اے بنی اسد تیر مارا اور اسے ذبح کر دیا۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اس کا خون ہاتھوں میں لے لیا، جب اپنی دونوں ہتھیلیاں پر کر لیں تو زمین میں اسے انڈیل دیا۔ پیج نمبر 310۔ اس کے بعد عرض کیا پروردگار اگر تو نے ہم سے آسمانی نصرت روک لی ہے تو اسے قرار دے اس چیز کے لیے کہ جو زیادہ بہتر اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اور سبت نے تذکرے میں حشام بن محمد کلبی سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین نے علیہ السلام نے انہیں آپ کے قتل پر مصر دیکھا تو قرآن لیا اور اسے کھول کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پکار کر فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے اور میرے نانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے قوم کس بنا پر تم میرے خون کو حلال سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں میرے نانا کا میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق یہ ارشاد یاد نہیں کہ حاذا سید الشباب اہل الجنت کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو جابر زید بن ارقم ابو سعید حضری سے پوچھ لو کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ پس شمر نے آپ کو پکار کر کہا کہ ابھی تم معاویہ میں داخل ہوگے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ پس فرمایا میں نے دیکھا کہ گویا ایک کتا میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے، میں تجھے وہی خیال کرتا ہوں۔ پس شمر نے کہا کہ میں ایک حرف پر اللہ کی پرستش کروں مگر مجھے معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پس امام حسین علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ اچانک آپ کا ایک بچہ پیاس سے گریہ کر رہا ہے، پس آپ نے اسے اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور فرمایا اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو۔ پس انہی سے ایک شخص نے اسے تیر مار کر ذبح کر دیا۔ پس حسین علیہ السلام رونے لگے اور وہ کہہ رہے تھے کہ خدایا ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر، انہوں نے ہمیں بلایا تھا تاکہ ہماری مدد کریں، پس ہم سے انہوں نے جنگ کی ہے۔ پس فضا میں سے آواز آئی اسے چھوڑو، اے حسین علیہ السلام جنت میں اسے دودھ پلانے والا موجود ہے۔ اگلا پیراگراف پھر راوی نے کہا اور اسے حسین بن تمیم نے تیر مارا جو ان کے دونوں ہونٹوں پر لگا اور آپ کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا اور روتے اور کہتے خدایا جو کچھ میرے بھائیوں میری اولاد اور میرے اہل بیت کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ الخ اور ابن نما نے کہا ہے کہ پھر آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے اہل بیت کے شہداء کے پاس رکھ دیا اور محمد بن طلحہ نے مطالب السول میں کتاب الفتوح
کے مؤلف سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بس اس کی طرف تیر آیا جس نے اسے قتل کر دیا، پس وہ خون اسے مل دیا اور اپنی تلوار سے ایک گڑھا اس کے لیے کھودا اور اس پر نماز پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ اور کتاب احتجاج میں ہے کہ جب آپ اکیلے رہ گئے اور آپ کے ساتھ کوئی باقی نہ رہا سوائے آپ کے بیٹے علی بن الحسین کے، اور دوسرا آپ کا بیٹا جو عالم رضا میں تھا جس کا نام عبداللہ تھا، تو آپ نے بچے کو لیا تاکہ اس سے وداع کریں کہ اچانک ایک تیر آیا جو بچے کے گلے اتھر میں لگا اور اسے شہید کر دیا۔ پس آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور تلوار کے نیام سے بچے کے لیے گڑھا کھودا اور اس کا خون اس پر مل دیا اور اسے دفن کر دیا۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ذیل کے اشعار کہے، پیج 311۔ ارباب مقاتل نے کہا ہے اور احتجاج میں ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگ کے لیے آگے بڑھے، اور وہ کہتے تھے، عربی لکھی ہے، اس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں کیونکہ کافی لمبا پیراگراف ہے، اور وہ کہتے تھے کہ قوم نے کفر کیا اور ہمیشہ سے عالمین کے پروردگار خدا کے ثواب سے منہ موڑا، پس تو کمینہ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے فرزند حسن علیہ السلام کو خیر کو کریم ماں باپ کے بیٹے تھے شہید کیا۔ انہیں بغض و کینہ تھا کہ انہوں نے کہا اور جمع کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے۔ ہائے افسوس ایسی ذلیل و کمینی قوم سے کہ انہوں نے جماعتوں کی جماعتیں اہل حرمین سے لڑنے کے لیے جمع کیں، پھر وہ چلے اور ایک دوسرے کو نصیحت و وصیت کی، ملحد کافر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مجھے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی، میرے خون بہانے کو عبید اللہ جو کافروں کی نسل ہے کے لیے بہانے میں خدا سے نہیں ڈرے، اور ابن سعد نے جبرن و قہرن مجھے مارا ہے ایسے لشکروں کے ذریعے کہ جو موسلا دھار بارش کے مانند تھا۔ یہ سب کچھ کسی جرم کی بنا نہیں تھا کہ جو مجھ سے پہلے ہوا ہو، سوائے اس کے کہ میرا فخر کرنے کے 2 ستاروں کی روشنی سے علی علیہ السلام سے جو نبی کے بعد افضل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو قریشی الولدین ہیں۔ میرا باپ لوگوں میں سے مختار ہے، پھر میری ماں، تو میں 2 بہترین شخصیتوں کا بیٹا ہوں۔ چاندی ہے کہ جو سونے سے نکلی ہے، میں چاندی ہوں اور 2 سونے کے ٹکڑوں کا بیٹا ہوں۔ لوگوں میں کسی کا نانا میرے نانا ایسا ہے یا میرے باپ ایسا ہے، تو میں 2 عظیم ہستیوں کی اولاد ہوں۔ پیج 311 یہاں پہ ختم ہوا۔ پیج 312 پہ پڑھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا میری ماں ہے اور میرا باپ بدر و حنین میں کفر کی کمر توڑنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی عبادت بچپن سے کی، جبکہ قریش 2 بتوں کی عبادت کرتے تھے، لات و عزی کی اکٹھی عبادت کرتے تھے، اور علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 قبیلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ بس میرے باپ آفتاب ہیں اور ماں چاند ہے، اور میں ستارہ ہوں۔ جو آفتاب و مہتاب کا بیٹا ہے، اس کا جنگ احد کے دن وہ کارنامہ ہے جس نے کینے کو دور کیا، دونوں لشکروں کو منتشر کر کے، پھر جنگ اضراب اور فتح مکے میں کہ جس میں دونوں لشکروں کی موت تھی۔ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں کیا، لیکن بری امت نے دونوں اطرتوں اور ذریتوں سے کیا سلوک کیا؟ نیک و صالح مصطفیٰ کی اطرت سے اور علی علیہ السلام کی اولاد سے، جو سرخ گلاب کی طرح ہوتا ہے۔ دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن پھر آپ اس قوم کے آگے ہوئے اور آپ کی تلوار نیام سے باہر آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور مرنے کا ارادہ کر چکے تھے، اور کہہ رہے تھے، آگے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ میں پاکیزہ علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہیں، میرے لیے یہ فخر کافی ہے۔ جب بھی میں فخر کروں، اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام لوگوں میں سے مکرم و محترم ہیں، اور ہم اللہ کا روشن چراغ ہیں مخلوق میں، اور فاطمہ زہرا جو احمد مجتبیٰ کی بیٹی ہیں میری ماں ہیں، اور میرے چچا جعفر 2 پروں والے پکارے جاتے ہیں، اور ہم میں اللہ کی سچی کتاب نازل ہوئی ہے، اور ہم میں ہدایت و وحی و خیر و اچھائی ہے کہ جس کا ذکر عام ہے، ہم اللہ کی امان میں ہیں۔ تم لوگوں کے لیے یہ بات ہم چھپ کر اور اعلان کہتے ہیں کہ ہم حوض کے مالک ہیں، اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاسے سے پلائیں گے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔
ہمارے شیعہ اور پیرو لوگوں میں مکرم و محترم شیعہ ہیں اور ہمارا مبغض و دشمن قیامت کے دن خسارے میں ہے۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ محمد بن عالم ابو طالب نے کہا اور ابو علی سلامی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ یہ اشعار امام حسین علیہ السلام کی اپنی انشا ہیں، اور کہا ہے کہ اس قسم کے کس کے اشعار نہیں ہیں۔ اب پھر عربی لکھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اگر دنیا کو نفیس و عمدہ چیز بھی شمار کیا جائے پھر بھی اللہ کا ثواب زیادہ بلند اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پیج 313 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اور اگر بدن موت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں انسان کا شہید ہونا افضل ہے، اور اگر رزق تقسیم شدہ اور مقدر ہے تو کسب و کارس میں انسان کا زیادہ کوشش نہ کرنا بہتر ہے، اور اگر مال کا جمع کرنا اپنے بات کے لیے چھوڑنے کے لیے ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان چھوڑے ہوئے مال میں بخل کرتا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو مبارزے کے لیے پکارا، پس آپ مسلسل قتل کرتے رہے ہر اس شخص کو جو آپ کے قریب آیا، یہاں تک کہ آپ نے مقتولین کا ڈھیر لگا دیا۔ پھر آپ نے دشمن کے خیمے پر حملہ کیا اور کہہ رہے تھے کہ موت ننگوار کے ارتکاب سے بہتر ہے، اور ننگوار برداشت کر لینا جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے اولی اور برتر ہے۔ اگلا پیراگراف۔ پھر آپ نے میسرا پر حملہ کیا اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں حسین بن علی ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ دشمنوں سے منہ نہیں موڑوں گا، اپنے باپ کے اہل و عیال سے دفاع کروں گا اور دین نبی پر چل کر اس دنیا سے جاؤں گا۔ بعض روایتوں کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جس کے دشمن بہت زیادہ ہوں اور اس کے بیٹے اہل بیت اور ساتھی قتل ہو چکے ہوں اور وہ آپ سے زیادہ مضبوط اور دل جمعی سے لڑا ہو۔ پیادہ لشکر آپ پر حملہ کرتا تو آپ تلوار لے کر اس طرح سے زوردار حملہ ان پر کرتے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح تتر بتر ہو جاتے کہ جن پر بھیڑیا حملہ کرے آپ ان پر حملہ کرتے تھے، حالانکہ وہ 30,000 کا لشکر تھا۔ تو اس طرح آپ کے سامنے سے منتشر ہوتے جیسے ٹڈی دل پھیل جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے مرکز کی طرف لوٹ آتے اور فرماتے اللہ عظیم ہے کہ علاوہ حول و قوت کس کی طرف سے نہیں۔ یہ اس کی عربی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگلا پیراگراف ہے، کتاب اسبات البقیہ میں ہے کہ روایت ہوئی ہے کہ اس دن آپ کے ہاتھ سے 1800 جنگجو مارے گئے، اور بہار میں ہے کہ ابن شہر عشوب اور محمد بن ابو طالب نے کہا ہے کہ آپ مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے 1950 افراد کو زخمیوں کے علاوہ قتل کیا۔ پس عمر سعد نے اپنے لشکر سے کہا ویل و ہلاکت ہو تمہارے لیے، جانتے ہو کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ انزا بطین یعنی بریکٹ میں ہے کہ علی بن ابی طالب کہ جن کے سر پر بال نہ ہوں اور شکم بڑا ہو، بریکٹ آگے لکھا ہوا ہے، کا بیٹا ہے۔ یہ عربوں کو قتل کرنے والوں کا بیٹا ہے۔ پس ہر طرف سے اس پر حملہ کرو۔ 4000 تیر انداز تھے، انہوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی اور آپ کے خیموں کے درمیان حائل ہوئے۔ ابن ابی طالب صاحب مناقب اور سید بریکٹ میں ہے رہ نے کہا ہے کہ آپ نے چیخ کر کہا کہ وائے ہو تم پر اے آل ابو سفیان کے شیعہ اور پیروکاروں، اگر تمہارا کوئی دین و مذہب نہیں ہے اور تم معاد و قیامت کا خوف نہیں رکھتے تو دنیا کے آزاد و شریف لوگ تو بنو اور اسے اپنے حسب و نسب کی طرف پلٹو۔ پیج 314 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اور اگر تم عرب ہو تو شمر لعین نے پکار کر کہا کہ اے فاطمہ کے بیٹے کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے لڑ رہے ہو، عورتوں کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں، لہٰذا اپنے سرکشوں کو میرے اہل حرم سے متعرض ہونے سے روکو جب تک میں زندہ ہوں۔ تو شمر نے کہا تمہارا یہ حق ہے۔ پھر شمر نے کہا تمہارا یہ حق ہے۔ پھر شمر نے چیخ کر کہا کہ اس شخص کے اہل حرم سے رک جاؤ، خود اس کا قصد کرو، مجھے میری جان کی قسم وہ کف و کریم ہے۔ اگلا پیراگراف راوی کہتا ہے پس اس قوم نے آپ ہی کا قصد کیا جبکہ آپ
سے ایک گھونٹ پانی مانگ رہے تھے۔ جب بھی آپ اپنے گھوڑے کے ساتھ فرات کی طرف جانے کے لیے حملہ کرتے تو وہ سب کے سب ملاعین آپ پر حملہ کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو فرات سے دور کر دیا۔ اور ابن شہر آشوب نے کہا ہے کہ ابو محنف نے جلودی سے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آور سلمہ و عمرو بن حجاج زبیدی پر حملہ کیا، اور وہ دونوں اس 4000 کے لشکر میں شامل تھے کہ جو گھاٹ پر متعین تھا، اور آپ نے اپنا گھوڑا فرات میں ڈال دیا۔ جب گھوڑوں نے اپنا سر پانی سے لگایا تاکہ پانی پئیں تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، خدا کی قسم میں پانی نہیں چکھوں گا جب تک تو نہ پی لے۔ جب گھوڑے نے آپ کی گفتگو سنی تو سر اٹھا لیا اور پانی نہیں پیا، گویا اس نے آپ کی گفتگو سمجھ لی۔ پس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پانی پیو، میں بھی پیتا ہوں۔ پس آپ نے ہاتھ بڑھایا اور پانی کا ایک چلو لیا تو ایک گھڑ سوار نے کہا اے ابا عبداللہ، آپ پانی پینے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور آپ کی عورتیں بے حرمت ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے پانی ہاتھ سے پھینک دیا اور لشکر پر حملہ کیا اور انہیں ایک طرف ہٹایا۔ اچانک دیکھا کہ خیمہ صحیح سالم ہے۔ اگلا پیراگراف علامہ مجلسی نے کتاب جلا العیون میں کہا ہے، پھر دوبارہ اپنے اہل بیت سے وداع کیا اور انہیں صبر و تحمل کا حکم دیا اور ثواب و اجر کا وعدہ کیا، تو انہیں حکم دیا کہ اپنی چادریں اور برقعے اوڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا ابتلاء و امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ و حامی و مددگار ہے، اور وہ ان قریب تمہیں دشمنوں کی شر سے نجات دے گا اور تمہاری عاقبت بخیر کرے گا، اور تمہارے دشمنوں کو قسم قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا، اور تمہیں ان مصائب و آلام کے بدلے انواع و اقسام کی نعمتوں اور کرامتوں سے نوازے گا۔ لہٰذا حرف شکایت زبان پر نہ لانا اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا جو تمہاری قدر و منزلت کو کم کرے۔ اگلا پیراگراف، اور بہار میں کہا ہے اور ابو الفرج نے کہا ہے، راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پانی مانگتے تھے اور شمر خدا اس پر لعنت کرے کہتا تھا کہ خدا کی قسم تمہیں پانی نہیں ملے گا جب تک کہ معاذ اللہ آگ میں داخل نہ ہو۔ پس ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے حسین علیہ السلام، کیا فرات کے پانی کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ گویا وہ مچھلیوں ان بریکٹ لکھا ہے سانپ اور سانپوں کا شکم ہے، خدا کی قسم تم اسے نہیں چکھ سکو گے یہاں تک کہ پیاسے مر جاؤ گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا خدایا اسے پیاس سے موت دے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ شخص کہتا تھا مجھے پانی پلاؤ، بس پانی، اور پس پانی لایا جاتا اور وہ اتنا پانی پیتا کہ اس کے منہ سے نکل پڑتا، پھر وہ کہتا کہ مجھے پانی پلاؤ، پس پانی لایا جاتا اور وہ اتنا پانی پیتا اور کہتا تھا پلاؤ مجھے، پیاس نے قتل کر دیا ہے، پس وہ لعین اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ اور بریکٹ میں آگے لکھا ہے کہ مردود مورخین نے کہا پھر آپ کو ایک شخص نے جس کی کنیت ابو الحتوف تھی تیر مارا جو آپ کی پیشانی میں جا لگا۔ آپ نے وہ تیر پیشانی سے نکالا اور خون آپ کے چہرے اور ریش مبارک پر بہنے لگا، تو آپ نے عرض کیا خدایا یقیناً تو دیکھ رہا ہے میں جس حالت میں ہوں، تیرے ان نافرمان بندوں کے ہاتھوں خدایا ان کی تعداد کو کم کر دے، انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے قتل کر روئے زمین پر ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ اور انہیں کبھی بھی نہ بخشنا۔ پھر آپ نے غضبناک شیر کی طرح ان پر حملہ کر دیا۔ اگلا پیراگراف، انہی سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا تھا مگر یہ کہ آپ تلوار سے شدید حملہ کر کے اسے قتل کر دیتے تھے اور تیر ہر طرف سے آپ کی جانب آتے اور آپ انہیں اپنی گردن و سینہ پر لیتے اور فرماتے اے میری امت، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی اطرت کے بارے میں بڑی جانشینی کی ہے، یاد رکھو تم میرے بعد اللہ کے بندوں میں سے کبھی بھی کسی بندے کو قتل نہیں کرو گے کہ جس کے قتل سے تمہیں خوف و ہیبت محسوس ہو، بلکہ میرے قتل کے بعد تمہارے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھے شہادت کی کرامت سے نوازے، تمہارے اہانت کرنے کی بنا پر اور پھر تم سے میرا انتقام اسی جگہ سے لے کہ جس کا تمہیں شعور نہ ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ راوی کہتا ہے کہ پس آپ سے حسین بن مالک ہے سواد ینون بن مالک سکونی نے چیخ کر کہا کہ اے فاطمہ کے بیٹے، کس طرح وہ ہم سے تیرا انتقام لے گا؟ فرمایا تمہارے درمیان جنگ ڈال دے گا اور تمہارے خون بہائے گا، پھر تم دردناک عذاب میں
تمہارے خون بہائے گا، پھر تم پر دردناک عذاب انڈیل دے گا۔ پھر آپ مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو بہت بڑے بڑے زخم لگے۔ صاحب مناقب اور سید نے کہا ہے یہاں تک کہ آپ کو بہتر زخم لگے، اور ابن شہر عاشوب نے کہا ہے کہ ابو مخلف نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 33 نیزے کی اور 34 تلوار کے زخم لگے۔ اور باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کے جسم اتھر پر نیزے، تلوار اور تیر کے 320 اور کچھ زخم تھے۔ ایک روایت ہے کہ 360 زخم تھے، اور کہا گیا ہے کہ تلوار کے 23 زخم تھے سوائے تیروں کے، اور بعض نے کہا ہے کہ 1900 زخم تھے، اور تیر آپ کی زد میں اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے قنفذ کے چمڑے پر کانٹے ہوتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ سب زخم آپ کے جسم کے سامنے والے حصے میں تھے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں سامعین پیج نمبر 316 کے اوپر۔ مورخین کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر رک گئے استراحت کے لیے جبکہ آپ جنگ سے کمزور ہو گئے تھے۔ پس جب آپ رکے ہوئے تھے تو ایک پتھر آیا جو آپ کی پیشانی پر لگا۔ آپ نے کپڑا لیا تاکہ چہرے سے خون پوچھیں۔ کیا آپ کی طرف ایک تیز تیر آلود سہ شعبہ تیر آیا اور آپ کے سینے میں لگا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے دل پر لگا، اور امام حسین نے فرمایا اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا میرے معبود، تو جانتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں روئے زمین پر جس کے علاوہ کوئی نواسہ رسول نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس تیر کو پکڑ کر اور پیچھے سے اسے نکالا، اور خون پر نالے کی طرح بہنے لگا، تو آپ نے زخم کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ جب وہ خون سے پر ہو گیا تو اسے آسمان کی طرف پھینکا، اور اس خون میں سے ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا، اور یہ سرخی آسمان پر نہیں دیکھی گئی تھی جب تک حسین علیہ السلام نے اپنا خون آسمان کی طرف نہیں پھینکا تھا۔ پھر دوبارہ ہاتھ زخم کے نیچے رکھا، اور جب وہ پر ہو گیا تو اسے اپنے سر اور داڑھی پر مل لیا، اور فرمایا میں اسی حالت میں رہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، حالانکہ میں اپنے خون کا خضاب لگایا ہوگا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ بعد اس کے کہ حسین علیہ السلام کا بند دریا پر جانے اور باپ کے بھائی عباس کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں اور جب حسین علیہ السلام بند دریا سے خیمے کی طرف لوٹے تو آپ کی طرف دشمن بن ذل جوش اپنے ساتھیوں کے ایک گروہ میں بڑھا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ پس ان میں ایک شخص تیزی سے آیا کہ جسے مالک بن نصر کندی کہا جاتا ہے۔ پس اس لعین نے امام حسین کو برا بھلا کہا اور آپ کے سر پر تلوار مار دی، اور اس پر ایک ٹوپی تھی جو کٹ گئی، یہاں تک کہ تلوار آپ کے سر تک پہنچ گئی اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ پس ٹوپی خون سے بھر گئی تو امام حسین علیہ السلام نے لعین سے فرمایا تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھا پی نہ سکے اور خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے۔ پھر آپ نے وہ ٹوپی پھینک دی اور پارچے کا ایک ٹکڑا منگوا کر اس سے اپنے سر کو باندھ لیا اور دوسری ٹوپی منگوا کر پہنی اور اس پر امامہ باندھ لیا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ طبری نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے، لیکن اس نے قلنوست کی جگہ برنس کا ذکر کیا ہے اور آتم یعنی امامہ باندھ لیا کے بعد مزید کہا ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ تھک گئے تو رک گئے، پس کندی آیا اور اس نے ٹوپی اٹھا لی اور وہ خز یعنی بریکٹ میں ریشمی قم کی تھی۔ پس جب وہ اپنی بیوی ام عبداللہ بنت حسین بن حربدی کی بہن تھی کے پاس گیا تو وہ اس ٹوپی کو خون سے دھونے لگا، تو اس کی بیوی نے کہا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو لوٹتا ہے تو اور میرے گھر میں آتا ہے؟ اسے لے کر نکل جا یہاں سے۔ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ فکر و فاقے میں بری حالت میں رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یہاں پر سامعین ہمارا پیج نمبر 316 ختم ہوا۔ پیج 317 پہ پڑھتے ہیں کہ اور طبری نے کہا ہے ابو مخنف نے اپنی گفتگو میں کہا ہے پھر شمر ذل جوش اہل کوفہ کے پیادہ لشکر میں سے 10 ایک
میں سے 10 ایک افراد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی منزل کی طرف بڑھا کہ جس میں آپ کا ساز و سامان اور اہل و عیال تھے، پس آپ خیمے کی طرف بڑھے تو وہ لعین آپ کے اور خیمے کے درمیان حائل ہوئے۔ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا ویل ہو تم پر اگر تم میں دین و مذہب نہیں اور تم معاد و قیامت کا خوف نہیں رکھتے تو دنیاوی معاملات میں آزاد و شریف اور صاحب حسب بنو، میرے گھر اور اہل عیال کو اپنے سرکشوں اور جاہلوں سے محفوظ رہنے دو۔ تو ذی الجوشن کے بیٹے نے کہا یہ تمہاری قبول ہے اے فاطمہ کے بیٹے۔ اگلا پیراگراف ہے، راوی کہتا ہے کہ وہ پیدل دستے کے ساتھ آگے بڑھا کہ جن میں ابو الجنوب تھا جس کا نام عبد الرحمن جعفی تھا، اور قشعم قاف شین عین میم بن عمرو بن یزید جعفی جیم عین فے چھوٹی، اور صالح بن وہب واو دو چشمی ہے بے وہب یزنی، اور سنان بن انس نخفی، اور خولی بن یزید اصحبی۔ پس شمر لعین انہیں ابھارنے لگا، پس اس کا گزر ابو الجنوب سے ہوا جو ہتھیاروں سے لیس تھا، تو اس نے کہا کہ اس کی طرف بڑھو۔ تو اس نے کہا تجھے کون سی چیز مانے ہے اس کی طرف بڑھنے سے؟ تو شبر نے کہا کہ یہ بات کب تک کرتے رہو گے؟ تو اس نے کہا کہ تم کب تک مجھے یہ کہو گے؟ پس وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے۔ تو ابو جنوب نے اس سے کہا، اور وہ شجاع و بہادر تھا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اپنا نیزہ تیری آنکھوں میں چبھو دوں۔ راوی کہتا ہے کہ پس شمر اس سے منہ موڑ کر چلا گیا اور خود کہا، خدا کی قسم اگر تجھے مارنے کی مجھ میں قدرت ہوتی تو میں ضرور تجھے مار دوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر شمر بن ذی الجوشن پیدل دستے کے ساتھ حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا، پس امام حسین علیہ السلام شدت سے ان پر حملہ کرتے تو وہ منتشر ہو جاتے، پھر دوبارہ انہوں نے آپ کو گھیر لیا، اور حسین علیہ السلام کی طرف ایک بچہ آپ کے اہل بیت میں سے نکلا تو اسے آپ کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پکڑ لیا تاکہ اسے روک لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان معظمان سے فرمایا کہ اسے روک لو۔ پس بچے نے انکار کیا اور تیزی سے حسین علیہ السلام کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ سامعین، ہم یہاں تک پیج نمبر 317 کے آخری پیراگراف سے پہلے رک گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پیج نمبر 317 کے آخری پیراگراف ہی سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔